2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ مِنَ الْإِنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن کو یاد کرو جس دن وہ ان تمام کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا۔ یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، جنوں کی جماعتوں، قد استکثرتم من الانس، بہت سارے تم نے اپنے بنائے انسانوں میں سے، انسانوں کو تم نے اپنا گرویدہ کیا اور اپنے ماحول میں ان کو ڈالا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور جنوں کے دوستوں میں سے اور ان میں سے جو ان کے دوست ہیں انسانوں میں سے، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اس میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، ارشاد ہوگا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ جتنا چاہے، اس میعاد میں کمی بیشی اگر کرنا چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکمت والا، جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اور ایسے ہی ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض الظالمین بعضا بما كانوا يكسبون، ظالموں میں سے بعض ظالم بعض کے دوست بنا دیتے ہیں اس کے سبب جو تھے وہ کمائی کرتے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہوں، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول اور انبیاء تشریف نہیں لائے؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے تم پہ میری آیتیں، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے رہے، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا، تو انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے گواہی، قالوا، انہوں نے کہا ہم نے شہادت دی، علی انفسہم، اپنے ہی خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے، وشاہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے خلاف شہادت دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کفر کرنے والے ہی تھے۔ ذالک لم یکن ربک مہلک القری، یہ قانون ہے کہ اللہ نہیں، نبی کریم کو اللہ نے فرمایا تیرا رب ایسے نہیں ہے کہ جو بستیوں کے رہنے والوں کو ظلم اور زیادتی کے ساتھ ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جب کہ ان کے رہنے والے غافل ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو راز یہ ہے کہ ان پر پہلے بات پہنچائی جاتی ہے اور ان کو دعوت پیش کی جاتی ہے، پھر انکار کے بعد ان کو سزا ہوگی۔
ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس سے جو انہوں نے عمل کیا، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ حضرات بینا پڑے گا لا الہ الا اللہ۔ آپ آج دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو سیٹ ہے نا اس کو تندرست کر دے، تو آمین تو کہہ دو نا، تو جس طرح دی آمین کہہ دے اسی طرح دی تندرستی ملنی نا۔ کیوں جی حضرت جی تسی امیر صاحب ہو، تسی صدر صاحب ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہاتھ کھلا کر دے تے اللہ کرا دو ڈنڈیاں اللہ سانو دے دے تے چلو اسی اس مصیبت تو بچ جائیے۔ پہلی بات ذہن نشین یہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے بھی انسان اور جن ہیں انہوں نے ایک دن جمع ہونا ہے اللہ کے حضور، اور یہ بات نشین فرمایا کہ جنوں انسانوں کو ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مخلوقات تو بے شمار ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ سادے لفظوں میں جنت اور جہنم کا جو نظام ہے یہ جنوں انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس بات کی بھی اللہ نے وضاحت فرمائی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم نے جہنم کو جنوں انسانوں سے گرا گرا کے اس کے اندر پھینک پھینک کے بھر دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بھی باغی ہیں اور انسان بھی باغی ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا اور بھیجا، جو ڈیوٹی لگائی، اس سے سارے منہ پھیر کے اپنا ہی انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ سادی سی بات ہے، اور اس میں بنیادی عقیدہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان دنیا میں آیا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، فوت ہو گیا، عالم ارواح میں، عالم برزخ میں چلا گیا، پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر وہ قیامت ہوگی تو پھر وہاں اکٹھ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے ان کی کارکردگی کا سوال کریں گے، پھر اس میں کوئی جنت میں جائیں گے، کوئی جہنم میں جائیں گے۔ یہ سارا نقشہ مختصر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کیا ہے۔ اب آپ پھر غور فرمائیں اس بات میں، اس مقصد کو پانے کے لیے کتنے وہ لوگ ہیں جو اس میں یہ محنت کر رہے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جنوں انسانوں میں سے جو اس لائن پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو اس راستے سے ہٹ کر دوسری لائنوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ فیصلہ کریں، آپ سروے کریں، محلوں میں سروے کریں، گلیوں میں سروے کریں، نمازوں کے اوقات میں سروے کریں، جمعہ ہو رہا ہے پھر دیکھیں بازار اور منڈیاں اور جمعے بازار کس طرح بھرے ہوئے ہیں اور مسجدیں کتنی خالی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کے لیے اذان کہہ دی جائے تو پھر تجارت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، اور اللہ کے ذکر کے لیے تشریف لے آؤ۔ خطبے ہو رہے ہوتے ہیں اور بندے نے شاور پکڑا ہوا ہے، ٹماٹر ہاتھ میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہ لڑیاں ڈالتا پھر رہا ہے اور ہے پکا سنی۔ ان تمام چیزوں پہ غور کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَوْمَ، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں یہ لفظ آتا ہے وَيَوْمَ وَيَوْمَ وَيَوْمَ، اس کا مطلب ہے اذکر یوم قضا و قضا، اس دن کو یاد کرو، اس دن کا تصور، نقشہ سامنے رکھو، جس دن یہ ہوگا، جس دن یہ ہوگا۔ تو اس آیت میں یہ ہے کہ وہ یوم یحشرہم جمیعا، اس دن کا نقشہ سامنے رکھو جس دن اللہ انسانوں اور جنوں کو اکٹھا کرے گا۔ کتنے انسان ہیں آج دنیا میں، کتنے ارب ہیں دنیا میں، کتنے ارب مرکب گئے اور کتنے ارب خرب دنیا میں آ گئے، سارے انسان بھی جمع ہوں گے اور سارے جن بھی جمع ہوں گے۔ اور اس سے ہمیں یہ بات بالکل مان لینی چاہیے یقین کے ساتھ کہ جن باقاعدہ مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا ہے، اور ان کے اندر باقاعدہ مذکر مؤنث کا تصور موجود ہے، اور ان میں شادیاں، بیاہ اور موت، حیات کا نظام موجود ہے۔ اور جتنے لوگ اس بات سے انکار کرتے ہو باجی کوئی بتاؤ جن کتنے آ گئے، یورپ سارا بھرا اتنے جن، اور آپ سارے جن نے اتنے جن شیطان نے کی کرنا جا کے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ تھی جن چمڑ دینے اتنے گوریاں نے جن چمڑ کے کی کرنا ہے۔
اتوں کی لینا اس نے، وہ تو کی تباہ ہوئی عرش ہے، وہ تو کوڑا پہلے ہی بنا ہوا ہے، وہاں اس نے زور کی لگانا ہے، وہ تو حالات الندن ہے جہنم کا، اسی حالت میں اگر وہ مر جائیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے باقاعدہ، امام الانبیاء نے فرمایا ہے شیطان انسان کے وجود میں اس طرح سرایت کرتا ہے، یجری کا مجر دم، جس طرح انسان کے وجود میں خون سرایت کرتا اور چلتا ہے، شیطان انسان کے وجود میں اس طرح داخل ہو کے شیطنت پھیلاتا ہے۔ اب اس پر ایمان لانے کی صرف بات ہے۔ اب ہم پھر آ جائیں گے اچھا جی یہ کس طرح داخل ہوگا، کیڑے رستے سے داخل ہوگا، تو میں ریسرچ کروں گا گوگل سے، بڑی پھوپھی ہے نا گوگل، تو اس دادی اماں سے وہ ریسرچ کرے گا، تو پھر کہا جی میں نے ریسرچ ماری تھی تو پھر میری مت ماری گئی ہے، میں نے سمجھ لیا کہ اس کے اندر کوئی شے نہیں، اسی چکر میں ساری زندگی گزار کے فارغ ہو گیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سید الانبیاء کے دل پر اس کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ ارشاد پھر ہوتا ہے یا معشر الجن، او جنوں کے گروہو، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنا بنایا، جنوں کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، پریوں کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، کالے جادو دوسرے جادو، اور جن بوتلوں میں بند کرتے پھر رہے ہیں، دکانیں بھری ہیں جی بوتل جن بند کر دیتا جی، ایک بوتل کنے جن بند کرتے ہیں، پھر ان کو فوت کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، یہ کیا کھیل ہے؟ کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ جن کو قتل کرنا جائز ہے؟ کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ یہ واقعتاً جلانا جائز ہے؟ سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں بزرگ اتنے جن جلا دیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی فرمائی، ایک پیغمبر صاحب اپنے دور میں درخت کے نیچے لیٹے تو ان کو ایک چونٹی نے کاٹا، اور انہوں نے چونٹیوں کی وہاں جو بل تھی اس کو جلایا، تو اللہ رب العزت وحی کر کے فرمایا ایک چونٹی نے آپ کو کاٹا ہے تو باقی چونٹیوں آپ نے جلایا، تو آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ اگر پیغمبر کو چونٹیاں جلانے کی اجازت نہیں ہے تو میرے اور تیرے لیے اجازت کہاں آئی ہے؟ ہاں چوہے کس طرح مارتے ہیں؟ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر وہ جس کو تم نے مارنا ہے اس کو مارنے بھی اس کو اذیت نہ پہنچائے تاکہ اس کی جان ضائع ہو جائے اور فارغ ہو جائے۔ کوئی کتا بلا اگر آپ نے مارنا ہے، کوئی ایسی بوزی چیز ماری، اس کے لیے بھی تعلیمات موجود ہیں، اور جو حلال جانور ہے اس کو ذبح کرنے کے قانون اور ضابطے بھی موجود ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ جو قربانی کے جانور ہیں یا اس کے علاوہ آپ جانور ذبح کرو اس کو پہلے پانی پلاؤ، پھر چھری تیز کرو، چھری اس کی نظروں سے الگ رکھو، اور اس کے سامنے باقی جو جانور ہیں ان کے سامنے اس کو ذبح نہ کرو۔ آپ کو تو معلوم نہیں ہو رہا نا، تو جو آپس میں جو جن سے ہیں، وہ لیلا لیلے کو جانتا ہے، بھیڑ بھیڑ کو جانتی ہے، اونٹ اونٹ کو جانتا ہے کہ یہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں امام الانبیاء کی علیہ السلام، لیکن جو ہمارا حال ہے ہم نے بس دگڑ مچائی ہوئی ہر پاس سے۔ مینو یاد ایک دفعہ مینو لا دیتا جی گائے ذبح کرو، وہ چھری ایسا سی ہو سکتا ککڑی بھی ذبح نہیں ہو سکتی، سمجھ لگتی؟ اب وہ گاہ جانے اور مولوی صاحب جانے پھر مارو مار لگے ہوئے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں، اور بڑے بڑے بٹ کسائی چھری اس قابل ہی نہیں کہ وہ اس کو جانور کو ذبح کر دے۔ یہ سب تعلیمات کا حصہ ہے، لیکن ہر شعبے میں ہماری لاپرواہی، کھال اتارنے میں، گوشت بنانے میں، ذبح کرنے میں، جانور پالنے میں، جانور کو لا کر قربان کرنے میں، ہر شعبے میں جہالت بنیاد ہے، تعلیمات رسول سے فارغ۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے جنوں سے تم نے بہت سارے انسان اپنے بنائے، اور انسان جنوں سے بڑے متاثر ہیں، پریوں سے بڑے متاثر ہیں، تو جس کے پاس جن ہوتا ہے اس سے بھی اور زیادہ متاثر، اس کے مرید بنتے ہیں۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بلکہ دور جاہلیت میں، لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر جو جنگل ہے اس جنگل میں ہر جن اس کا بادشاہ ہوتا ہے، اگر ہم نے وہاں رات گزارنی ہے تو وہاں کے جن بادشاہ سے پناہ مانگنی ہے۔ اور یہ رسول پاک کے دور میں واقعات ہوئے، ایک مالک نامی جن مسلمان ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے شام کے علاقے کے جنوں کے لیے مبلغ بنا کے بھیجا مدینہ منورہ سے۔ جب وہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک صحابی، وہ اپنے دور میں ظاہر جاہل تھے ابھی، تو وہ جنوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، ان کے اونٹ گم ہو گئے تھے تو اونٹ تلاش کرنے کے لیے
وہ پناہ مانگ رہے ہیں جن سے. تو مالک نامی جو جن ہے یہ گزرا وہاں، انہوں نے آواز دی تم کیا کر رہے ہو؟ اس باللہ ذی الجلال والمجد والاکرام، اگر پناہ مانگنی ہے تو رب العالمین سے پناہ مانگو، جنوں سے پناہ مانگ رہے ہو؟ تو اس نے آگے آواز دی الرشد عندک ام تضلیل، مجھے آواز دینے والے تیرے پاس بھی کچھ جہالت ہے یا تعلیمات ہیں، رہنمائی ہے، رشد ہدایت ہے تیرے پاس؟ کون ہے تو؟ من انت؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں مدینے میں اللہ نے رسول بھیجے ہیں اور تنزیلات اور تحکیمات اور حکیمات، یہ تعزیات اللہ نے نازل فرمائی ہیں. تو کہنے لگے یہ خریم بن فاتق ہے اس صحابی کا نام، جو خریم بن فاتق. تو کہتے ہیں میرے جو اونٹ ہے یہ گھر کون پہنچائے گا؟ تو مالک نامی جن کہتے ہیں تم مدینے جاؤ، تیرے اونٹ تیرے گھر میں پہنچاؤں گا. تو جب وہ تشریف لائے خریم بن فاتق رسول پاک کے پاس، تو آپ نے خبر دی تیرے اونٹ ہمارے اس صحابی مالک نامی جن نے تیرے گھر اونٹ پہنچا دی ہے. کچھ سمجھ لگتی بھی گل؟ یہ ساری باتیں تو قرآن و حدیث کے سامنے کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے. جناب سلیمان علیہ السلام نے کتنے کام کروائے جنوں سے، اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنائے غواص، عمارتیں بنانے والے، کھانے بنانے والے، غوطے لگانے والے جن ہیں. اور جناب سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی، مسجد اقصی کی تعمیر جنوں سے کروائی. یہ تو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں. دوسری طرف لگا وہ باجی وہ جن کی نے وہ پوترے نے کوئی شے نہیں، کوئی اس طرف لگا ہوا ہے، کوئی انکار کی طرف لگا ہوا ہے، اس طرف لگا ہوا ہے. تو جو مرید بنے جنوں کے انہوں نے بھی حد کر دی ہے. یہ نقشہ اللہ نے پیش کیا ہے. لہذا میں تعلیمات حاصل کرنی چاہیے، معلومات حاصل کرنی چاہیے جو دین اسلام کی تعلیمات نے ہمیں پیش کی ہے. تو ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور ان کے جو یار بیلی ہیں انسانوں میں، یعنی جنوں میں سے، جن کے دوست یار انسان تھے، سجن تھے ان کے، وہ پتہ کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، ہمارے بعض نے یعنی بعض جنوں نے انسانوں سے، بعض انسانوں نے جنوں سے بڑے فائدے اٹھائے ہیں. شرینیاں ملتی ہیں باجی، چڑھاوے ملتے ہیں، اور بڑے بڑے نظام چلتے ہیں. تو قرآن مجید کی آیتیں واضح کر دیا ہے کہ کھل کے وہ صدیاں پہلے کے قرآن تو پڑھا کس نے، اس پر غور کس نے کیا ہے کہ یہ ہے کیا، لکھا ہوا کیا ہے. تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے، وہ کہیں گے باقاعدہ ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم نے بعض کے دیے، بعض جنوں نے انسانوں کے ذریعے، بعض انسانوں نے جنوں کے ذریعے، ہم نے بڑے فائدے اٹھائے ہیں اور دنیا کمائی ہم نے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اب ہم پہ مر کے اس اجل تک پہنچ گیا جو تو نے اجل ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی. اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے موت کی اجل اور قیامت کی اجل میعاد کو بولتے ہیں، وقت مقرر کو بولتے ہیں، اللہ نے مقرر فرمائی ہے. جس کی موت کا جو ٹائم اور سبب اللہ نے مقرر کر دیا ہے، ایک ذرہ بھر کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوگا، اسی طرح ہی وہ دنیا سے جائے گا. اور قیامت کا جو سلسلہ ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. رسول پاک سے کہتے جو قیامت کہتے ہو، قیامت آنے والی ہے تو کب سٹارٹ ہوگی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، ان سے کہو لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، ان سے کہو جو قیامت کا آغاز ہوگا اس کے آغاز ہونے کا علم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہے. ادھر نجومی لگے ہوئے ہیں، فلانے شاہ جی لگے ہوئے ہیں جی، فلانے پاجی لگے ہوئے ہیں جی، فلاں او خان صاحب کا جی بہت بڑا ایک وہ خبریں دینے والا نجومی ہے، وہ خبریں دے رہا، لوڑیاں لگی ہوئی ہے. کوئی گل دی ماڑی موٹی سمجھ لگتی بھی، اللہ کرے سمجھ لگ جائے. موسم جس طرح موسم تو گرم ہی ہے نا. جس دور میں کینٹ میں تھا، خطیب رہا ہوں میں 7-8 سال وہاں، تو بہت بڑی جامع مسجد ہے ماشاءاللہ. تو میں اپنی رائے سے جب مسجد میں آیا صبح ایک دن، ساری مسجد بھری ماشاءاللہ، جس طرح اور سارا محلہ ہے. تو اچانک لوگ مسجد میں آ جائیں، ہاں جی، اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو مسجد بھری ہو، اندر باہر لوگ مارو مار بھرے ہو. پوچھتا تھا آدمی مسئلہ کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا یار اتنی دنیا مسجد چاہیے، مسئلہ کی ہے جی رات کی خبر پھیلی ہے کہ زلزلہ ہونا ہے. سبحان اللہ. تے زلزلہ کھوتی ریڑھی تے ہونا ہے، اس پاس ڈسکے والوں یا گکھڑ لوں یا پنڈی والوں زلزلہ ہے. یہ خبریں پھیلائی جاتی ہیں نا، میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں، مذاق نہیں ہے. خبر پھیلانا، جھوٹی خبریں پھیلانا اور علم غیب کے حوالے سے خبریں دینا، یہ کس نے اجازت دی؟ کس نے بتایا کہ زلزلہ آنا ہے؟ اندازے تو ہیں ایک دنیا موسمیات والے، جس طرح کہ کتنے دنوں سے کھپ دن پہ تیار ہو جو بارشیں بارشیں، وہ بارشیں بارشیں،
وہ جنی آدھے نا بارشیں انہیں ہور توتا چڑھتا گرمی اس طرح وہ بڑیاں آندیاں تے بڑے طوفان تے بڑیاں بارشاں ہوندیاں ادوں تو بعد لوگ کڑتے لا لا کے لوگ تنگ پے نے اتنی گرمی چڑھی اللہ کے پاس ہے سارا کچھ یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ بارش کا نظام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہے دلیل ہمارے پاس کیا ہے سید الانبیاء نبی مکرم کا دور ہے اور آپ جمعہ والا دن جمعہ پڑھا رہے ہیں مسجد نبی میں ممبر پر کھڑے ہیں ایک شخص کھڑا ہو کہنے لگا اللہ کے رسول بڑی گرمی ہے اور بڑی ضرورت ہے لوگ تنگ پڑ گئے ہیں مال مویشی مر رہے ہیں پانی کی بڑی شدت اس کی ضرورت ہے اللہ سے دعا فرمائیں دعا کی درخواست کی ہے یہ نہیں کہا کہ تسی بارش نازل کرو اتنے تو اللہ تو پیروں نہ دن پیرا جی تسی کچھ کرو تو پیر ہوتے کی کرنا بیچارے نے اب رسالت آپ نے ممبر پر کھڑے ہوئے مختصر خطبہ ہوتا آپ نے دعا فرمائی اللہ مسک عبادہ کا و بہائمہ کا ونشر رحمتہ کا واہی بالدہ کا المیت اللہ بہترین بارش نازل فرما جو شہر مردہ ہو چکے ہیں وہ آبادیاں اللہ ان کو آباد فرما اور اپنے جو انسان ہیں ان کو یہ پانی سیراب فرما یہ ساری بات آپ نے جب درخواست کی صحابہ کہتے ہیں ایک بادلی آئی اور اللہ طول وہ بادل برسنا شروع ہو گیا مسجد پیغمبر علیہ السلام کی مسجد نبی میں نہ اے سی لگے ہوئے تھے نہ قالین بچھے ہوئے تھے نہ لینٹر پڑا ہوا تھا سن رہے ہو یہ گلاں بڑی عجیب لگتی ہیں نا رسول پاک کی مسجد میں لینٹر نہیں تھا قالین نہیں تھے اے سی نہیں لگے ہوئے تھے لیکن مسجد فل ہوتی تھی اور ان مسلمانوں کے لیے جناب جبرائیل آ کر خوشخبریاں سناتے ہیں قرآن کے ذریعے بارش شروع ہوئی اور مسجد کی چھت کس بات کی ہے لکڑیوں کی اور پنڈا جس طرح کھجور دیا لکڑیاں دے بالے شالے پا کے باڑے موٹے تے مسجد میں جو اب بارش شروع ہوئی تو اس کا چھت ٹپکنے لگا اور امامت رسالت امام فرماتے ہیں صحابی فرماتے ہیں جب آپ نے امامت کروائی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی پہ گرد و غبار لگا ہوا تھا جو چھت سے پانی ٹپک کر نیچے گر رہا تھا اس ماحول پر بھی ذرا غور فرمائیں اب بارش شروع ہو گئی اب بارش بند نہیں ہوتی مارو مار بارش لگی ہوئی جمعہ بھی بارش ہفتہ بھی بارش اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات اللہ طول جمعہ آ گیا تو بارش مارو مار لگی وہی صحابی کھڑا ہو کے جمعہ کہنے لگا اللہ کے سبحان ہوتے نالے بھی بھر گئے نا تے رستے بھی بند ہو گئے نا تے پانی اتنا زیادہ سیلاب آ گیا ہے تو دعا فرمائے آپ مسکرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب ربانی کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کیا اللہم لا علینا و حوالینا یا اللہ ساری ضرورت پوری ہو گئی ہے اس سسٹم کو تم دائیں بائیں لے جاؤ آپ نے اشارہ فرمایا آدھے بادل ٹوٹے تو اس طرف چلے گئے اللہم لا علینا و حوالینا حوالینا کا معنی ہمارے ارد گرد جہاں ضرورت ہے اللہ ان بادلوں کو بادشوں کو لے جاؤ بادل ٹوٹے اس طرف چلے گئے صحابہ فرماتے ہیں جب ہم مسجد کی نماز سے فارغ ہوئے رسول پاک کے ساتھ تو سارا مدینہ دائیں بائیں بادل تھے سارا مدینہ ننگا تھا اس کا آسمان کا جو حصہ ہے ہمیں اس طرح معلوم ہو رہا ہے جس طرح مدینے نے چھتری پہنی ہوئی ہے تو یہ نے حوالہ جو دیا ہے بارش شروع کرنا بھی اللہ کا کام ہے بارش کو بند کرنا بھی اللہ کا کام ہے نہ نبیوں کا نہ ولیوں کا آپ اس میں اور تھوڑا سا غور فرمائیں جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو جنات مطیع کی ہے ہوائیں مطیع کی لیکن بارش برسانے کا اختیار نہیں دیا وہ جنوں اور ساتھیوں کو لے کر ایک دفعہ بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے اور مسئلہ یہی ہے کہ جب بارش کی ضرورت ہو اس کو بولتے ہیں صلاۃ الاستسقاء اور محدثین نے باقاعدہ باب قائم کیے ہوئے ہیں بارش کی دعا کرنے کے لیے نماز پڑھنا لمبی نماز پڑھی جائے اور ہاتھ الٹے کر کے اللہ سے دعا کی جائے اللہ ہمارے حالات بدل دے جس طرح ہمارے حال پلٹ گئے ہیں ان کو درست کر کے ہمارے بارش نازل فرما تو جناب سلیمان علیہ السلام جنوں اور انسانوں صحابہ کو ساتھ لے کر جنگل میں بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو انہوں نے راستے میں دیکھا نملتن مستلقیتن الارض ایک چونٹی اپنے پاؤں آسمان کی طرف کر کے اللہ سے بارش کی دعا کر رہی ہے اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی بولیاں پرندوں کی بولیاں طوطوں کی بولیاں اور سارے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہوئی تھی اور وہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ تیری ہم مخلوق میں سے مخلوقات میں سے مخلوق ہیں ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے سو رہے ہو بارش نازل فرماؤ تو پھر اس کے ساتھ وہ اپنی قوم کو واز کر رہی ہے
یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون، چونٹیوں اپنے گھروں اور بلوں میں داخل ہو جاؤ، جناب سلیمان لشکر لے کر تشریف لائے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلے گا، ہمیں رون دیں گے، مار دیں گے، فٹافٹ گھراں داخل ہو جاؤ۔ جناب سلیمان کے ساتھ جن اور صحابہ، ان کو پتہ نہیں چلے گا، یہ عقیدہ ہے چونٹی کا۔ تو جناب سلیمان قرآن میں فتبسم ضاحکا من قولہا، پہلے وہ مسکرائے پھر کھلائے اس چونٹی کے خطبہ اور اس کی بات سن کر، کہ پھر دعا کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اللہ یہ انعامات ہیں، یہ تیری دین ہے جو تو نے مجھے عطا فرمائی، مجھے توفیق عطا فرما، میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، نہ کسی جن کے پاس اختیار ہے، نہ کسی مولوی کے پاس اختیار ہے، نہ کسی پیغمبر کے پاس اختیار ہے، یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے۔ تو جب یہ واز کیا جائے تو کتنے عاشق مزاج لوگ وہ کہتے ہیں ویکھی بھابی کتنا گستاخ ہے، آتا ہے ولی بھی نہیں پا سکتے بارش، نبی بھی نہیں بارش پا سکتے، وہ انہاں چکراں پہ گئے ساری اور مار مار کے ٹکراں تے فتوے دے دے کے تے مولوی نو گن کے اے بھابی مولوی یہ لے دے گیا تے قرآن پڑھے ہی نہیں ساری زندگی، قرآن پڑھتا تے آپ ہی بھابی ہو جانا جہاں چھٹی۔ اسی واسطے آدھے نے قرآن پڑھو گے تے اگر اجازت ہوئے گل سنا دیں، اجازت جی لو صدر صاحب نے اجازت دے دی تھی جی، این او سی مل گیا۔ چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا بٹ، وہ منڈے نے قرآن حفظ کر لیا، وہ منڈا کچھ سیاح سی، وہ کہنے لگا کہ ابا جی میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ وہ مرید سی چونکہ چشتی صاحب دا، چشتی صاحب ساڈے بھی بزرگ سن، ساڈی بھی ملاقاتاں بڑیاں مجلساں چ ہوندیاں تے ظاہر ہے چشتی صاحب جلالی بزرگ بھی سن، وہ پہ گئے کہنے لگا او بیٹا او بھائی مانا چل دفع ہو جا، کوئی ضرورت نہیں پڑھنے دی، اے اللہ دا تے نبیاں دا معاملہ چل، وہ دبکے مار منہ نکل چڈیا۔ وہ منڈے آخیا ابا جی میں قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہے، تسی کتنے اپنی حجامت کروائی، میری بھی نال کروائی تسی۔ وہ چند دن کھلو کے پھر اتنے ٹر گئے، انہاں پھر ہور طرح دی حجامت کی تھی کیونکہ حجامت کرن دے بڑے سیانے سن۔ وہ پھر 5-7 دن لگے، وہ پھر منڈے نے آخیا میں قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہے، ہوں وہ جلال چ آ گئے۔ چشتی صاحب کہنے لگے او بیٹا تینوں سمجھایا کئی دفعہ، جے بھابی کرانا ہی تے پڑھا لے سو ترجمہ۔ وہ بٹ آندا جی ترجمہ پڑھیے تے بھابی ہو جائے، کہنے لگا تے اور میں کی بکواس کرنا پیا، تینوں 15 دن ہو گئے سمجھان لگا۔ وہ سارا ٹبر اللہ نے اہل حدیث کر دیتا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، فخر نہیں ہے، جو سچے دل کے ساتھ قرآن پڑھے گا اللہ کی توفیق وہ مشرک نہیں رہ سکتا، اللہ کی توفیق سے وہ بدعتی نہیں رہ سکتا۔ قرآن جس نے پڑھ لی ہے وہ خرافات کو چھوڑ کر دین اسلام کی تعلیمات کے دائرے میں اللہ اس کو لائے گا ہی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے، اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا اسی اور پتہ نہیں کتنے کو بڑا ہو گیا، ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے بات کی نا، ہم اس اجل کو پہنچ گئے، ہم مر گئے، موت آ گئی، قال النار مثواکم، اللہ فرمائیں گے اب آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس لیے آگ کے علاوہ ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں جتنا اللہ چاہے، کسی کو اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں اور اللہ ہدایت بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی خلود فی النار، اگر کوئی شرک اور کفر کی حالت میں مر گیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، آیتیں ہیں قرآن میں، میں کوئی فتوی نہیں دے رہا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کافر ہوئے، ہماری آیتوں کی تکذیب کی، پھر مر گئے اسی حالت میں، خالدین فیہا اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا وہاں خلود ہے، نکلیں گے نہیں۔ اسی بات کو بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ظالم جو ہیں بعض ظالم کو یار اور سجن ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، اسمبلی کے اندر باقاعدہ اسمبلی کے ممبر جو وزراء ہیں اور کابینہ کے ممبر ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی خرچے بڑے ہیں، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، اور اسمبلی میں تقریریں ہو رہی ہیں، کیا اسمبلی کا ممبر تقریر کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر باقاعدہ، اور ظالمانہ روش بند کرو، بجلی کے ذریعے لوگوں پر کو بجلی کے بلوں کے ذریعے ظلم کر رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر کہ 200 یونٹ تک جس بندے کا بل آتا ہے تو اس کو بل آتا ہے 3000 کچھ روپے، 201 اگر یونٹ بنتا ہے تو اس کا بل آتا ہے 8338 روپے، تو ایک یونٹ کے بدلے 5,000 جو لوگوں سے اس پر ظلم کر کے
اور کروڑوں کے حساب سے لگے ہوئے ہیں یہ میٹر، اربوں خربوں روپے جمع کر کے وہ کہاں استعمال کر رہے؟ 24,000۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت اور عجیب بات ہے، ہر مسجد کے بل کے اندر باقاعدہ ٹیلی ویژن کی فیس کا بل بھی لگا ہوا آتا ہے۔ کبھی تو بل پڑے ہی نہیں، مسجد والے تو اس کو پڑھنا ہی نہیں نا، وہ جناب بل دینے بیچارے انہوں نے دیکھنا ہے۔ تو گل کی سمجھ لگی؟ تو لگی؟ کوئی نہیں لگی۔ ہر مسجد میں بھی ٹیلی ویژن کی جو فیس ہے نا، مسجد ٹیلی وی رکھے اتنے تو مسجد کے نمازیاں بیچارے مسکین کے انہوں نے گھر کوئی ریڈیو بھی نہیں ٹیلی ویژن میں، انہوں نے ٹھوکیا بل۔ اور مسجد کا بل معاف نہیں ہے لیکن وزیروں کو معاف ہے، امیروں کو معاف ہے، زرداریوں کو معاف ہے، جو ارب خرب پتی لوگ ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ظالم ظالم کی حمایت کر رہے، ظالم ظالم کا دوست اور سجن ہے، وہ کسی دوسرے کے بھلا نہیں کر رہے تھے۔ کب کی اللہ نے بات فرمائی ہے؟ کب کا یہ فرمان نازل ہوا؟ صدیاں گزر گئی۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا معاشر الجن والانس، اب جب اکٹھ ہوگا تو اللہ فرمائے گا وہ جنوں انسانوں سنو، علم یاتکم رسل منکم، کیا تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ بشیر و نذیر نہیں آئے تھے؟ ہادی نہیں آئے تھے؟ رہنما کرنے والے کوئی نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، وہ لوگ تو آئے تھے۔ لو کننا نسمع او ناقل، کاش کہ ہم ان کی بات سنتے، عقل سے کام لیتے، آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ یہ سورہ ملک کی آیات ہیں، اس پر غور کریں، سارے سوال جواب جو تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حل کر دیے ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، وہ تمہیں ہمارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے رہیں، او مرنا ہے باجی، او وہاں جانا ہے، وہاں حساب دینا ہے۔ تو کئی لوگ انہوں نے ٹوڑ کے بنائے ہوئے ہیں، اے جان بٹھا دے اگلا کس ڈیٹھا، جنہ مرنا ہے انہیں ویکھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مر کے اٹھائے جانے پر یقین و ایمان رکھنا چاہیے، یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے قالوا شہدنا علی انفسنا، ہم اپنی جانوں کے خلاف اب شہادت گواہی دیتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، گواہی دیں گے کہ ہم ہی کافر ہیں، اساں ہی بے ایمانیاں کی دی۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہماری بد نصیبی غالب آ گئی، بشیر آئے نذیر آئے، موقع ملے لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، اللہ زیادتی کے ساتھ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرنے والے۔ وَأَهْلُهَا غافل، جب ان کو غافل ہوں، کیا معنی ہے؟ ان کو مسئلے کا نہ پتہ ہو، نہ رسول آیا ہو، نہ نبی آیا ہو، نہ بشارت ان کو ملی ہو، نہ خوشخبری، نہ ان کو ڈرایا گیا، ایسے نہیں اللہ سزا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اب دنیا کا کتنا عجیب نظام ہے، میڈیا کی بات، خبر آج یہاں کی بات ہے، امریکہ کی بات ہے، برطانیہ کی، اسٹریلیا کی، دنیا کے کسی ملک کی بات، ہم روز ہمارے گھر بیٹھ کر بیڈ پر ہم سن رہے تھے۔ امریکہ افریقہ کی باتیں ہم اپنے گھر میں سن رہے ہیں، تو رسالت کی، قرآن کی بات نہیں پہنچی۔ کیسے کہیں گے جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا جی رسول دنیا میں ہے، محمد صاحب دنیا میں رسول آئے تھے نہیں آئے تھے، کیسے کہیں گے؟ سارے ناچ گانے کی، ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا۔ قرآن کے ذریعے ناچ اور گانا کرنا ہے تو وہاں تلاوت کاری سب لگے ہوئے ہیں، یا معاشر الجن والانس فبأي آلاء ربكما، اس کے بعد میں ناچ شروع ہو جاتا ہے۔ تو حاجی صاحب نے زمزم لے جائے تو زمزم شراب پی رہی ہے تو اس کے اندر زمزم کے قطرے بھی شامل کر لو تاکہ بابرکت ہو۔ یہ جب تماشا لگا ہوا ہو تو پھر اس کا کیا حل ہوگا؟ تو ارشاد ہوتا ہے وَرَبُّكَ الْإِنَسِ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہوں گے جو نے عمل کیا۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، مجرمین کے یہاں جو پیشانی ہے، یہاں وہ جرائم کی کنڈیشنیں دفعات کندہ ہوں گی، کس معیار کا یہ مجرم ہے، ان کے جرائم کی کیا کنڈیشن ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جو پاس ہونے والے ہیں ان کے الگ نشان ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، دوسروں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ ساری ونڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی ہے۔ وما ربک بغافل عما یعملون، تو جو وہ عمل کر رہے ہیں یا کرتے تھے یا کریں گے، اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت علیم، خبیر، بصیر، ان صفات پر جو غور کر لے میرا خیال میں پتہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو یہ لوگ سمجھ جائیں اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کا ہی سارا کچھ ہے، اللہ موجود ہے، تو پھر باقی آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، بات کو سمجھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر فرمائے۔
شدت کی گرمی سے اللہ ہمیں اللہ قوم کو نجات دے، اور اپنے ناراضگی غصے سے اللہ اپنی مخلوق کو ہلاک نہ کرے۔ اللہم ربنا لا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہ سے درخواست ہے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، رحمت کی بارش نازل فرمائے، ملک کے حالات ٹھیک فرمائے، بیماروں کو صحت مندی فرمائے، مرحومین کو جنت فردوس عطا فرمائے، ہمارے عقیدے اللہ درست فرمائے، سمت ٹھیک ہو جائے تاکہ آگے جانا مشکلات سے بچ کر آسانیوں کا رستہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب جنوں انسانوں کو جمع کرے گا۔ یا معشر الجن، پھر اللہ فرمائے گے او جنوں کے گروہو، قد استکثرتم من الانس، بہت سارے تم نے اپنے بنائے انسانوں میں سے، یعنی ان کو متاثر کیا اور اپنے سے انہوں نے آپ کو متاثر کر کے شامل کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے جو یار سجن تھے انسانوں میں سے وہ یہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم نے بعض سے بڑے فائدے اٹھائے، بعض جنوں نے انسانوں سے، بعض انسانوں نے جنوں سے بڑے فائدے اٹھائے۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گیا اس میعاد کو جو تو نے میعاد ہمارے لیے مقرر فرمائی، یعنی مر گئے۔ قال النار مثواکم، اللہ فرمائیں گے آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جتنا اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ وکذالک، ایسے ہی، نولی بعض الظالمین بعضا، ہم بعض ظالموں کو بعض کا یار سجن دوست بنا دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، اس کے سبب جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ وہ بھی حرام خور ہے، وہ بھی حرام خور ہے، وہ بھی شرابی ہے، وہ بھی شرابی ہے، وہ بھی بجلی چوری کرتا ہے، وہ گیس چوری کرتا ہے، وہ بجلی چوری کرتا ہے، لہذا آپس میں سجن ہے۔ اللہ کا خیر کرے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں انسانوں کی جماعتوں، الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول انبیاء نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، میری آیتیں بیان نہیں کرتے رہے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے نہیں رہے؟ قالوا شہدنا، وہ کہیں گے ہم نے گواہی دی، علی انفسنا، اپنے خلاف، وغرتهم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافر، پھر وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہی کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ ضابطہ یہ ہے کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو کسی ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا غافلون، جبکہ ان کے رہنے والوں کو غفلت میں ہو، ان کو علم نہ ہو، ان کو میسج نہ پہنچا ہو، اس بنیاد میں اللہ ان کو سزا نہیں دیتے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، حالانکہ یہ درجات ہوں گے مما میں جو انہوں نے کمایا۔ سارے برابر کس طرح ہیں؟ سارے ٹاپر تو نہیں ہوتے، کوئی پاس ہوتے ہیں، کوئی فیل ہوتے ہیں، کسی کی کمپارٹ آتی ہے، کوئی سب سے زیادہ نمبر، کوئی ٹاپ کرتا ہے، بورڈ ٹاپ کرتا ہے، کوئی یونیورسٹی ٹاپ کرتا ہے، کوئی کلاس میں اسی طرح فرمایا ہر ایک کے درجات ہیں۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، شاباش شاباش، حوصلہ کرو، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ، بولو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا۔ اب بڑھیں کم تھوڑا جب، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض۔ صاحب لایا جی کنا اوکھا بولنا ہے نا، زور لگتا ہے نا، ساہ سکھ جاندے بندے آواز کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اے حالات ہے سارے۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسهم
أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون